حضور کا کردار دیکھو سمجھ میں آئے گا. اور ہڈیاں کھائی نا تو بھی ہندو بھائیوں کے دروازے پر چھوڑ دی. وہ بوال مچا ہوا ہے پورے ہندوستان میں, اور مسلمانوں نے وہ گوشت کھا لیا اور نلی ہمارے دروازے پر پھینک دی. اور مجھے جو بتاتا ہوں نا اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام سمجھ لو گے تو جہاں جہاں سے گزرو گے لوگ نہیں در و دیوار کہیں گے ہمارے سائے سے کوئی اللہ کے نبی کی امت کا مقبول انسان گزرا ہے. تماشا بنا دیا آپ نے. سنو, حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی اذان بلالی سے پہلے حضور گھر سے نکلتے تھے اور کہاں جاتے تھے؟ اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے. یہ وہ چبوترا ہے جس پر یتیم رہا کرتے تھے, جس پر پوری دنیا کے سب سے غریب طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے, جن کے پاس اگر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تھا تو پیجامہ نہیں ہوتا تھا, اور اگر پیجامہ ہوتا تھا تو کرتا نہیں ہوتا تھا. ان کی تعداد 30, 50, 70 اور 100 تک رہتی تھی. حضور کے گھر میں جب کوئی کھانا لے کے آتا تو یہ سارے حضور کے غلام اسی گھر کی طرف تکتے رہتے تھے. حضور کے گھر میں ایک کٹورا پانی آ گیا, دودھ آ گیا, روٹی آ گئی, اب ہمارے حصے میں بھی آئے گی. حضور کھاتے نہیں تھے, فرماتے اصحاب صفہ کے چبوترے پر میرے عاشق بیٹھے انہیں دے دو. ہم اچھے کھانے دسترخوان پر لگاتے نا تو دروازے میں تالا بند کر کے کھانا کھاتے ہیں, اسی لیے کھانے کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھاتے ہیں. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ بیمار اس لیے کم ہوتے تھے وہ کھانا کھلا کے کھاتے تھے. اب کے دور میں لوگ بیمار اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا دکھا کے کھاتے ہیں. سمجھ رہے نا, وہ برگر کھا رہے ہو تو ہوٹل میں بغل میں کھڑے ہو کے ٹھیلے والے کے, اور چاؤمین کھا رہے ہیں تو دکھا, ایک پیپسی کی باٹل لے لی تو کم سے کم اس چوراہے سے اس چوراہے تک اسے پیتے ہوئے جا رہے ہیں. میرے بھائی کتنے غریبوں کی آہ اپنے اندر سموٹ رہا ہے. سنیں اسلام کسے کہتے ہیں. حضور کا کردار دیکھیں, ہاتھ پر کو سینے پہ رکھیں اور کردار مصطفیٰ سے قریب ہوں. امی عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے لیے کبھی کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پر جاتے تھے. غریب چبوترے پر بیٹھنے والے حضور کے عاشق تھے, اتنے غریب تھے کہ ان کی غربت کی, ان کی مفلسی کی مثال کتابوں میں ملتی ہے, آپ رو دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھتے تھے تو حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر کے حضور کے دسترخوان کو دیکھتی تو حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا. دن بھر کے بھوکے حضور, دیکھو بیٹا سنو, یہ توجہ دیجیے گا آپ. امی عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو نکلتے تھے حضور کا دسترخوان دیکھ کر کے. حضور کے دسترخوان پر ایک روٹی رکھی رہتی تھی اور ایک گلاس میں پانی. جب اذان بلالی کی آواز آتی اللہ اکبر کی مغرب میں رمضان میں, تو حضور پہلے سب کو دیکھتے تھے سب کھا رہے کہ نہیں. اگر سب کے منہ میں نوالے ہوتے تو حضور اس روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے تھے, اسے رب کا نام لے کے کھاتے تھے, پانی پی کر مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی آنکھ سے آنسو زیادہ بہے. وہ پوچھا مما روتی کیوں ہیں؟ حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی, ایک گلاس پانی ہوتا تھا, ایک کھجور رکھی ہوتی تھی, ایک کھجور رکھی ہوتی تھی. امی عائشہ کہتی ہیں جب اذان بلال کی آواز آتی نا تو حضور اس کھجور کو اٹھاتے تھے اور رب کا نام لیتے تھے, اسے کھاتے تھے اور پانی پی کر کے شکر ادا کرتے ہوئے مصلی پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد امی عائشہ کی جب آنسوؤں کی دھار پڑ گئی نا, اللہ اکبر, معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں فرماتی ہے میں کیا بتاؤں. اس نے کہا مما اتنی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کی بیوی کہتی ہیں کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر کے رونا آتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حبیب کے دسترخوان پر نہ روٹی ہوتی تھی نہ کھجور ہوتا تھا, ایک گلاس پانی